جی ناظرین سامعین، اس بریک کے بعد پروگرام ظہور حجت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ بریک سے جانے سے پہلے قبلہ میں نے ایک سوال کیا تھا، بہتر ہوگا کہ میں دہرا دوں کہ حجت ظاہری حجت باطنی سے کیا مراد ہے؟ عرض کروں آپ کی خدمت میں، حجت جیسے عرض کیا، حجت یعنی جس دلیل کے آنے کے بعد حق روشن ہو جائے، حق واضح ہو جائے اور انسان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، جی کہ وہ حق کو قبول کرنا اس کے لیے پس و پیش والی بات نہ ہو۔ اچھا، اب یہاں پہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے بنیادی طور پہ انسان کی ہدایت کے لیے دو طرح کی حجتیں قرار دی ہیں، ایک حجت باطنی ہے اور ایک حجت ظاہری ہے۔ خوب، حجت باطنی کا تعلق عقل سے ہے، یعنی عقل، بنیادی طور پہ عقل انسان کو اللہ نے عطا فرمائی ہے اور ایک ایسی بڑی نعمت ہے کہ اگر انسان اس عقل ہی کی پرورش کرے اور اس کو آہستہ آہستہ مطلب اس کے مطابق اپنی زندگی کو پلان کرے تو حجت ظاہری کو سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ جی، حجت ظاہری کی نورانیت کو سمجھنا، لہٰذا عقل ایک باطنی نور ہے۔ انسان کے باطن کی تربیت کے لیے خداوند قدوس نے عقل کو قرار دیا ہے، لہٰذا لیکن عقل ظاہر ہے کہ ایک خاص مرحلے تک رہنمائی کر سکتی ہے۔ ہر ایک نور کی اپنی اپنی کیپیسٹی ہے۔ عالم مادہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ موم بتی کا بھی نور ہے، بلب کا بھی نور ہے، فانوس کا بھی نور ہے، ٹھیک ہے نا جی، لیکن اپنی اپنی کیپیسٹی ہے۔ عقل جو ہے وہی کے مقابلے میں نور ہے لیکن چھوٹا نور ہے، وہی اس کائنات کے اندر اس کی نورانیت جو ہے وہ ساری کائنات پہ اس کا احاطہ ہے۔ اچھا، اب حجت یہ ہو گئی باطنی۔ حجت ظاہری اللہ تعالیٰ نے کس کو قرار دیا ہے؟ اپنے نمائندوں کو۔ سبحان اللہ۔ حجت ظاہری وہ اللہ کے نمائندے ہیں جو انسانوں کو خداوند عالم کی دین، اس کے دین کے جو دلائل ہیں وہ پیش کرتے ہیں۔ یہاں پہ بہت ہی خوبصورت ایک نورانی فرمان ہے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا، میں اس کو پڑھنا چاہوں گا۔ بسم اللہ۔ اللہم بلا لا تخلو الارض من قائم للہ بحجت ظاہرہ بحجت اما ظاہرا او مشہورا، جی اما ظاہرا مشہورا و اما خائفا مغمورا۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین کبھی بھی اس حجت الہی سے خالی نہیں ہوتی جو قائم ہو، قائم للہ بحجتہ۔ اللہ کی زمین بھی ایک حجت قائم کے بغیر نہیں رہتی۔ اور یہ اللہم بلاس کا جو آغاز ہے یہ تاکید مطلب کے لیے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں مولا، یہ بہر محاوراتی تکلم ہے کہ تاکیدی مطلب ہے، اور کہنا یہ فرمایا کیا کہ کوئی زمین بالکل کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ ایک اللہ کی قائم حجت سے خالی ہو۔ اب اس حجت کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، فرمایا اما ظاہرا مشہورا و اما خائفا مغمورا، یا یہ حجت ظاہر ہوتی ہے جی اور آشکارا ہوتی ہے اور مشہور ہوتی ہے، اس حجت کو لوگ جانتے ہیں جی۔ اب یہاں میں جو عرض کر رہا تھا نا کہ اگر عقل کی نورانیت سے انسان نے استفادہ کیا ہو تو اس حجت الہی کو پہچاننے میں آسانی ہوتی ہے، اس پہ ایمان لانا آسان ہوتا ہے اگر انسان کی وہ عقل جو ہے اس مرحلے میں اس کو پاکیزگی کا ماحول جو ہے میسر آیا ہو۔ یا اما خائفا مغمورا، یا یہ ہے کہ یہ حجت ہے چھپی ہوئی ہے اور خائف ہے۔ کس بات کا خوف ہے؟ آیا اللہ کے نمائندے کو خوف زدہ ہوتے ہیں؟ نہیں، خوف یہ والا خوف نہیں مراد جو ہم مراد لیتے ہیں۔ خوف یہ ہے کہ اللہ کا نمائندہ تو اس لیے آیا کہ وہ ظاہر ہو اور اللہ کا دین زمین پہ آشکار ہو، اللہ کا قانون جو ہے وہ زمین پہ نافذ ہو۔ وہ چھپا ہوا ہے اور مغمور ہے اور خائف زدہ ہے، خوف زدہ ہے
کس بات سے کہ یا اللہ کیا بنے گا، یعنی لوگ تیرے دین سے جب استفادہ نہیں کریں گے تو کیا بنے گا ان کا، یہ ہے خوف. ان کا دغدغہ خاطر، ان کا جو اضطراب خاطر، اضطراب قلبی ہے وہ یہ ہے، وہ اضطراب یہ ہے کہ بالآخر لوگ اس دین کی نورانیت سے استفادہ نہیں کر رہے. مخلوق کے خدا کے لیے جی، اصل خوف مخلوق کا ہے، اصل خوف دین کے نافذ نہ ہونے کے نتائج کا ہے. سبحان اللہ. یہ خوف تھوڑی ہے انہیں اپنا ذاتی کو خوف ہے، ایسا نہیں ہے. اچھا، یہ حجت قائم جو ہے ہوتی ہے لِأَلَّا تَبْطُلْ حجج اللہ وبیناتہ. اس حجت کا قائم ہونا ضروری ہے، یہ حجت قائم کا ہونا ضروری ہے تاکہ اللہ کی حجتیں باطل نہ ہو جائیں. اللہ یہ بات ہمیں وبیناتہ، اللہ کے بینات زمین سے اٹھ جائیں اگر یہ حجت قائم نہ ہو. اللہ اکبر. یہ ابھی بھی لوگ کہیں نہ کہیں یہ بات ہے لوگوں کے یا شعور میں یا تحت الشعور میں کہ کوئی ہے جس کی وجہ سے یہ اللہ نے زمین کو باقی رکھا ہوا ہے. کوئی خدا کا ولی کامل، کوئی خدا کا کوئی ایسی حجت ہے جس کی وجہ سے یہ زمین کا رونقیں باقی ہیں، یہ رونقیں باقی ہیں. جی، اور وہ کون ہے؟ فرمایا لِأَلَّا تَبْطُلْ حُجَجُ اللَّهِ وَبَيَّنَاتَهُ، اگر یہ حجت قائم نہ ہو تو اللہ کی حجتیں یعنی وہی دلائل، بینات وہی دلائل مراد ہے. جی، کہ بینات اور دلائل، گویا اللہ کے دین کے جو دلائل ہیں وہ کس کی وجہ سے قائم ہیں؟ حجت کی وجہ سے. سبحان اللہ. یہ بات اہم ہے کہ اس ہستی کی وجہ سے یہ نظام میں عالم کے اندر جو نعمتیں جاری ہیں، اور اس ہستی کی وجہ سے بینات ابھی تک باقی اور قائم ہیں، اور وہ اسی حجت قائم کی وجہ سے. کم ذا و عینا، یہ بڑا ایک خوبصورت تقریباً قرآنی سٹائل ہے کہ قرآن جو ہے نا عقل کو ابھارتا ہے. سوچو، غور کرو، سوال دعوت فکر دیتا ہے اور کہتا ہے سوال کرو، پوچھو. جی، اور تقریباً اسی طرح کا سٹائل ہے. کم ذا، یہ کتنے ہیں، یہ حجتیں اللہ کی کتنی ہیں. اینا، یہ اللہ کی حجت کہاں پہ ہے. اولائکا، یہ حجج الہی کا اللہ کہاں پہ ہیں. واللہ، فرماتے خدا کی قسم، یہ ہوتے ہیں الاقلون عددا، ان کی تعداد وہ تھوڑی ہوتی ہے، یہ تھوڑے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے زمین جو ہے وہ اس پہ حجت الہی جو ہے وہ قائم ہے. والعظمون عند اللہ قدرا، اور خداوند عالم کے ہاں ان کا رتبہ بہت بلند ہے. یحفظ اللہ بہم حججہ وبیناتہ، اللہ ان کے ذریعے اپنی حجتوں اور اپنے بینات کو محفوظ رکھتا ہے. یہ بات کہاں ہے؟ یعنی اگر قرآن آج محفوظ ہے، بینہ ہے نا اللہ کا بینات، جی، اگر یہ محفوظ ہے تو کس کی وجہ سے؟ یہ ان ہستیوں کی وجہ سے، اس حجت قائم کی وجہ سے یہ حجت قائم ہے. ورنہ یہ رخت سفر باندھتا چلا جاتا یہاں سے. کوئی ہے جس کی وجہ سے یہ دلائل ابھی تک باقی ہیں، جو آج دین کا نام باقی ہے. حرکت و برکت. اللہ اکبر. بے شک. اچھا، اب اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ حتی یودعوہا نظراءہم، اب یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جو حجت قائم ہے اس کا فرض کیا ہے؟ یہ آگے ودیت کرتا ہے، اس کو آگے پہنچا دیتا ہے. کس کو پہنچاتا ہے؟ نظراءہم، ہر ایک کو یہ نہیں دیتا آگے. دیکھتا ہے کہ ان خصوصیات کا حامل کون ہے جو اس حجت کی حفاظت کر سکے. لہذا حجت اگر اپنے زمانے کا حجت کسی دوسرے کو قائم مقام قرار دیتا ہے تو دیکھتا ہے کہ قابل کون ہے، اور یہی صفت اللہ کی. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ اس کائنات میں وہی جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں پہ رکھنا ہے. ایسے ہی ادھر ادھر تھوڑی رکھ دیتا ہے. رسالت کو دیکھتا ہے اور اس ظرف کو دیکھتا ہے کہ میں نے رسالت کو کہاں پہ قرار دینا. لہٰذا اس حجت کا یہ کرتے کیا ہیں؟ یودعوہا نظراءہم، دیکھتے ہیں کہ جو ان کی مثل ہیں، جو ان کی طرح کے لوگ ہیں
ان کو یہ ودیت کر دیں، یہ دے دیں اپنے جیسے، اپنے جیسوں کو. سبحان جی اللہ، ایسے سبحان اللہ، ہمارے جیسے نہیں، اپنے جیسے. اپنے جیسے، جی. سبحان اللہ. وَيَزْرَعُوهَا فِي قُلُوبِ أَشْبَاهِهِمْ، اور کیا کرتے ہیں، اس حجت کا بیج لوگوں کے دلوں میں بو دیتے ہیں. اور وہ کیسے ہوتے ہیں، اشباہم، وہ بھی انہی کی طرح کے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی اس حجت، اللہ کی حجت کا جو نظام ہے، ان کو پاکیزہ دلوں کے اندر ان کی کاشت کرتے ہیں، سبحان اللہ، اپنی زبان چسا دیتے ہیں، سبحان اللہ. ان قلوب کی طہارت کا بندوبست کرتے ہیں، ان انسانوں کی تربیت کا بندوبست کرتے ہیں کہ یہ آگے جو ہیں وارث ہیں اس حجت کے. خوبصورت باتیں ہیں. حجم بہم العلم علی حقیقت البصیرہ، علم ان کی طرف جو ہے وہ ہجوم کرتا ہے، سبحان اللہ، علم ان کی طرف، ان کی طرف ہجوم کرتا ہے. سبحان. حجم بہم العلم علی حقیقت البصیرہ، اور علم ایسے نہیں آتا، لفظوں والا علم نہیں ہوتا، حقیقت بصیرت کی شکل میں ان کی طرف آتا ہے. اللہ اکبر، حقیقت بصیرت کچھ اور ہے. بے شک. حقیقت بصیرت، اب مثلا قرآن کریم، البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، پہلا مرحلہ یہی لفظ ہیں، بے شک. معانی ہیں، لیکن ان کے حقائق کی دنیا کچھ اور ہے. بے شک. جی، لہٰذا علم ان کی طرف آتا ہے، ان کو کائنات کی حقیقتیں ان کے لیے آشکار ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. یہ ہے ان کے سینے میں جو علم آتا ہے، علی حقیقت البصیرہ وباشر روح الیقین، اور ان کی روحیں گندھی ہوئی ہیں یقین کے ساتھ. سبحان ان کی روحیں گندھی ہوئی ہیں. اللہ. خود مولا کا فرمان نہیں، سبحان اگر کائنات میں تمام تر پردے ہٹا دیے جائیں سبحان اللہ. تو میرے یقین میں کوئی فرق نہیں آئے. سبحان اللہ. ان کی ارواح یقین کے اندر گندھی ہوئی ہیں. وَاسْتَلَانُوا مَسْتَوْعَرَهُ الْمُتْرَفُونَ، یہ جو آسائش پسند لوگ ہیں جی، جی. یہ جو دنیا کی لذتوں کے پیچھے ہیں، یہ دنیا میں سوائے ان کو نرمی کے، اور مطلب ہے سوائے ان کو اپنے بدن کی آسائش کے کوئی اور خیال نہیں ہے. جو چیز ان کے لیے مشکل ہے، وہ ان کے لیے ناپسندیدہ ہے. بے شک. ہاں، ان کے لیے، ان آسائش پسندوں کے لیے، مترفین کے لیے، جی. ٹھیک ہے جی. لیکن جو چیز ان کے لیے ناگوار ہے، ان کے لیے درست ہے. سبحان اللہ. یہ کیا فرمایا مولا نے کہ مجھے شدت کی گرمی کے روزے سبحان اللہ. اور جاڑے کی نمازیں بہت پسند ہیں، جی. لیکن وہ جو تن آسان لوگ ہیں ان کے لیے یہ مشکل. ان کے لیے مشکل ہے. جی. وَآنِسُ يَؤُونِسُ بِمَسْتَوْحِشَ مِنْهُ الْجَاهِلُونَ، اور جاہل جس سے وحشت زدہ ہیں، اللہ. یہ اس سے مانوس ہیں. سبحان اللہ. جاہل جس سے خوف زدہ ہیں، وحشت زدہ ہیں، یہ اس سے بڑے ہی مانوس ہیں. اللہ اکبر. وصاحب الدنیا بابدان ارواحها معلقۃ بالمحل الاعلی، یہ دنیا میں ان بدنوں کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن ان کی روحیں معلق ہوتی ہیں اللہ اکبر. عالم والا کے ساتھ. سبحان. ان کی ارواح وہی ہیں، سبحان. رہتے ہیں ان بدنوں کے ساتھ، جی. اور رہتے ہیں تو پھر ہدایت کرتے ہیں. سبحان اللہ. یمشی فی الاسواق بنور اللہ، اللہ کے نور کی مدد سے بھی کوچہ و بازار میں آپ کو چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. ظاہراً یہ تمہارے جیسے ہیں، باطناً یہ تمہارے جیسے بے شک، نہیں ہیں. بے یہ ان بدنوں کے ساتھ آئے ہیں، ظاہر میں ان بدنوں کے ساتھ ہیں یہ اللہ کے بندے، اور لیکن ارواح ان کی معلق ہیں بالمحل الاعلی. اولئک خلفاء اللہ فی ارضہ، یہ ہیں جو اللہ کے خلیفہ ہیں زمین پر. والدعاۃ الی دینہ، اور یہ اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں. آہ شوقاً الی رؤیتہم. اللہ علی فرماتے ہیں اے کہ مجھے کتنا اشتیاق اور شوق ہے، عشق ہے کہ میں ان کی زیارت کروں، ان انسانوں کی زیارت کروں جو ان بدنوں کے ساتھ انسانوں کے درمیان دنیا میں رہتے ہیں. جو بدن تو ادھر ہیں، ان کی روحیں معلق. سبحان اللہ. جزاک اللہ. قبلہ کیونکہ ہمارے پروگرام کا نام ظہور حجت ہے اور کافی دیر کے بعد یہ سلسلہ شروع کیا ہے،
تو میں حجت سے متعلق آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ، تاکہ لوگوں کا ایک دفعہ تعارف ہو جائے، لوگوں کو یاد دہانی ہو جائے کہ یہ پروگرام دوبارہ شروع ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں لائیو کال کا سلسلہ بھی ہوگا، اس کا بندوبست کیا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ فرمائیں، امامت اور نبوت کا حجت سے ساتھ کیا ربط، کیا تعلق ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ امامت در حقیقت بالفاظ دیگر، یا نبوت اور امامت، یہ دونوں عہدے در حقیقت آپ کہہ سکتے ہیں بالفاظ دیگر حجت الہی۔ سبحان اللہ۔ نبوت یعنی حجت پروردگار، سبحان اللہ۔ امامت یعنی حجت پروردگار۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا یہ جو نور نبوت ہے، نور امامت ہے، گویا یہ نور حجت پروردگار ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا وہ شخصیت جس کے سینے میں نور نبوت موجود ہے، جس کے سینے میں نور امامت موجود ہے، بالفاظ دیگر ہم کہیں گے کہ یہ حجت الہی ہے۔ یہ ہیں الادلہ اللہ، اللہ کی دلیل یہ ہیں، اللہ کی وحدانیت کی دلیل، اللہ واحد ہے، اللہ ان اوصاف کا مالک ہے جو اس کے اوصاف ہیں۔ کیسے سمجھیں اس کی توحید کو، کیسے سمجھیں کہ وہ واحد ہے، اپنی ذات میں یکتا ہے، وہ کائنات کا خالق اور مالک، جو ساری کائنات کا نور ہے اور ساری کائنات کو نورانیت دینے والا ہے، وہ اللہ کس معنی میں ہم اس کو سمجھیں؟ بس وہی ہو سکتا ہے کہ ادھر بندوں سے مربوط ہو، ادھر معبود سے مربوط ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ گویا نبوت و امامت وہ نور ہے جو رابط ہے اللہ کی توحید اور بندوں کی بندگی کے درمیان۔ سبحان اللہ۔ یہ نہ ہو تو اللہ کی حجت آشکار نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے ایک بڑی نورانی ایک حدیث یاد آ گئی۔ بسم اللہ۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی ایک حدیث ہے بڑی خوبصورت اور بہت ہی نورانی حدیث ہے، اور حدیث کہاں کی ہے؟ شب معراج کی۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے زیادہ نورانی حدیث کیا ہوگی؟ معراج پہ ہے جی، شب معراج سرور دو عالم جب تشریف لے گئے تو کیا ارشاد فرمایا؟ اب شب معراج کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے نور کی آخری منزل، بے شک، یعنی عالم مادہ اور تمام تر عوالم نیچے ہیں، بے شک، عالم قرب پروردگار، سبحان اللہ۔ اللہ کے قرب کا عالم، اور وہ وہاں فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں نے وہاں پہ دیکھا کہ عرش کے دائیں جانب لکھا ہوا تھا، بسم اللہ، ان الحسین مصباح ہدا سبحان و اللہ۔ سفینۃ النجات۔ سبحان اللہ، میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے وہاں دیکھا، اس عالم نور میں دیکھا، سبحان اللہ، کیا لکھا ہوا تھا کہ حسین چراغ ہدایت ہے، ہدایت کا چراغ ہے، اور نجات کی کشتی میرا یہ بیٹا حسین، کیوں کر نہ ہو؟ سبحان اللہ، بے شک، کیوں؟ نور مصطفیٰ کا تسلسل ہے۔ حسین در حقیقت حسین منی وانا من الحسین، جی آقا نے فرمایا میں نے وہاں دیکھا ہے، یہاں کی بات نہیں ہے، سبحان وہاں کی بات ہے۔ کیا لکھا ہوا؟ مطلب کیا ہے کہ میرا حسین چراغ ہدایت ہے۔ اب یہ بات سمجھے امت، اسی پہ غور کرے۔ بے شک، جی جدھر حسین ہے ہدایت اس طرف۔ وہ تو ہے، جی۔ لیکن جو مجھے بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ اس سے بہت بڑی ہے۔ سبحان وہ اللہ، کیا ہے؟ پہلا مرحلہ ہم ہیں محتاج، بے شک، کس کے؟ ہدایت کے۔ اگلا مرحلہ ہے ہدایت، کیا ہے؟ اگلا مرحلہ ہے وہ ہستیاں جو ہدایت لے کر آئیں اور وہ مظہر ہدایت بنی، جو نبی جو کتاب لے کر آیا، جو مضمون لے کر آیا اللہ کی جانب سے، جی جی، وہ اپنی اس کتاب کا مظہر بنا اس کائنات کے اندر، اس زمین میں جہاں بھی اللہ نے ان کو بھیجا۔ اب ایک دفعہ ہے مظہر ہدایت ہونا بسم اللہ، اور ایک دفعہ ہے چراغ ہدایت ہونا، سبحان اللہ، تو فرق ہوا نا؟ بڑا فرق ہے، جی، کیا فرق ہے؟ کہ حسین وہ ہے کہ اس کے بغیر خود ہدایت بھی واضح نہیں ہوتی اگر حسین نہ ہو۔ سبحان، ہدایت کو، اپنی نورانیت کو آشکار کرنے کے لیے ضرورت ہے حسین کی، اور یہ وہ ہستیاں ہیں
کہ اگر نہ ہوتی تو حجج الہی ظاہر نہ ہوتی. بے شک. یہ ہے یہ جو جی ہاں. مولانا نے فرمایا نا کہ یہ وہ حجت قائم ہیں اللہ کی، قائم حجت ہیں. سبحان اللہ. قائم حجت کا معنی یہی ہے کہ اگر یہ نہ ہوں تو حجتیں مندرس ہو جائیں. پھر کوئی اور چیز قائم نہیں ہے اگر یہ نہ ہو. ہاں یہ ان کے قیام، ان کا یہ چونکہ قائم ہیں جی ہاں. اور یہ چراغ ہدایت ہے. سبحان کیوں یہ چراغ ہدایت ہے؟ مصطفیٰ بھی چراغ ہدایت بے ہیں، شک بے شک. اور وہ جو مصطفیٰ کے وجود کا حصہ ہیں سبحان وہ بھی چراغ ہدایت ہیں. سبحان اللہ. اس کائنات میں پہلا نور جو کائنات میں روشن ہوا نور مصطفیٰ تھا. بے شک. جی لہذا امامت اور نبوت کا گہرا تعلق ہے حجت سے. یعنی خود حجت یعنی ان کا وجود اقدس. سبحان اللہ. حجت یعنی وہ دلیل جس سے آپ اللہ کی توحید کو جانیں گے، وہ یہ ہستیاں ہیں. سبحان اللہ. ہاں البتہ یہ اپنے کمال کے، انسانی کمال کے آخری منزل پہ فائز ہیں، اور باقی جو اللہ کے نیک بزرگ ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، وہ اپنے اپنے درجے میں اس کائنات میں مظہر ہدایت ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. پروگرام میں ابھی چند منٹ ہیں. جی جی تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پروگرام کا شروع بھی میلاد النبی کے سلسلے سے شروع کیا تھا ہم نے، اور میں چاہوں گا کہ آخر میں بھی آپ کچھ میلاد النبی کے بارے میں کچھ ہمیں مستفید فرمائیں. بہرحال میں ہمارے سنی شیعہ برادران کے لیے کوئی پیغام. سب سے مطلب جو بنیادی بات تو وہ یہی ہے کہ خوشیوں کے دن ہیں، بے شک، اور ساری کائنات میں اس ہستی کی آمد کے ایام ہیں جس جو وجہ تخلیق کائنات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ اس ہستی کی وجہ سے ان فرعی اختلافات کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کلیات کی طرف بڑھنا چاہیے جس کی وجہ سے یہ امت رہے. سبحان اللہ. جی دیکھیں اللہ کے نبی کو پروردگار نے فرمایا قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، حتیٰ دوسرے مذاہب اور دوسرے ادیان کے ساتھ جب قرآن ڈائلاگ کا حکم دیتا ہے کہ جو مسلمان نہیں ہیں ان کے ساتھ ڈائلاگ کرو، کس بات پہ؟ کامنلٹیز پہ، مشترکات پہ. تو امت کے اندر تو مشترکات الا ماشاء اللہ، یعنی واقعاً یہ کوئی بات ایسی خالی لفظ نہیں ہے، خالی لفظ نہیں ہے، حقیقتیں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے مشترکات بہت عظیم ہیں. یعنی وہ ہمارے اختلافات سے بہت عظیم، ہاں بہت عظیم ہیں وہ. البتہ یہ ہے کہ خوب اس کا حل یہ ہے کہ وہ جو تھوڑے بہت ہیں اختلافات، اس کے لیے ٹیبل ٹاک، اس کے لیے بڑے اچھے علمی ماحول کے اندر آپ اپنے دلائل لے کر آئیں، اور دلائل کے نتیجے میں جہاں حجت آشکار ہو جائے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو مطلب ہے اس دلیل کو مان لینا ہی بہتر ہے. یہ جو دلیل جو ہے، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ حد اقل نبی اکرم صلوات اللہ وسلم علیہ کی ذات اقدس ہی وہ ہمارا مشترکہ دنیا و آخرت میں سرمایہ ہے، کہ جس ہستی کو اللہ نے بہرحال جس کے صدقے میں سب کچھ دیا ہے، جس کے صدقے میں جو ہے وہ، بلکہ یوں کہوں ایک لفظ قرآن کی روشنی میں، قرآن یہ فرماتا ہے کہ جب آخری وقت ہوگا محشر کا تو اس وقت انبیاء کو بھی نبی کی ضرورت پڑے گی، آقا کی ضرورت. یعنی اللہ پوچھے گا اپنی نبوت کی دلیل لے کر آؤ، تو آئیں گے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، یعنی پیغمبر کی بارگاہ میں آئیں گے کہ ہماری نبوتوں کے لیے اللہ نے گواہ مانگا ہے، تو اب ہمیں تو آپ کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا ہے. ایسی بلند بزرگ برتر ہستی جو ہے، بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر. تو انشاءاللہ ضرورت ہے کہ ہم آقا کی سیرت کو اور ان کی سیرت کے حوالے سے جو امت کے اندر مشترکات ہیں ان کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی کوشش کریں. میں سمجھتا ہوں بہرحال ایک حالات بن رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ کرے کہ یہ بات مزید بھی قوت کے ساتھ آگے بڑھے، اور ربیع الاول کے بعد بھی یہ ماحول قائم رہے. ہاں انشاءاللہ یہ وحدت جو ہے نا، وہ اصل جو وحدت فکری ہے، وحدت نظریاتی ہے، اور وہ وحدت وہی وحدت توحید کی طرف ہے. یعنی اصل قرآن اور دین کی وہ جو توحیدی وحدت ہے اس کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ. بالکل پروگرام ختم ہونے کو ہے قبلہ، اور انشاءاللہ ناظرین
زندگی رہی تو اگلے ہفتے اسی وقت بدھ کے دن 5 سے 6 بجے دوبارہ ظہور حجت پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت ہوں گا۔ پروگرام کا اختتام جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام کے قول کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ اے لوگو پھول کی مانند ہو جاؤ جو مسلنے والے ہاتھ کو بھی خوشبودار کر دیتا ہے۔ آپ اپنا ضرور خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔